السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اردو گرامر میں جو اردو گرامر کے ٹائپس ہیں، 4 ٹائپس، جس میں علم ہجا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت جس کو علم بیان بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ ایک ایک کر کے جانیں گے۔ آپ کا جو ویڈیو ہے، پہلا ویڈیو علم ہجا کے اوپر رہے گا، پھر دوسرا ویڈیو علم صرف، ایسے ایسے کر کے آپ کو 4 ویڈیو اردو گرامر کا جو VVI ہے یہ بنے گا۔ اور اس میں آپ کو اس چیپٹر سے جو یہ آج ہم لوگ پڑھیں گے، اس میں آپ کو ہر کلاس میں اردو گرامر جس بھی کلاس میں اردو ہے، اس میں اگر گرامر پوچھا جاتا ہے تو اس سے ضرور پوچھے گا۔ اور یہی ہے مین، اس میں ہی سے جیسے اسم ہے، کلمہ ہے، فعل ہے، فاعل، مفعول، یہ سب کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کلاس 10th اور 12th میں تو زیادہ ٹف نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن اس میں بیسک ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن اگر ہلکا تھوڑا ٹف کرے تو آپ کو اس میں سے ضرور پوچھے گا۔ اور یہ آپ کو چاہے کلاس 9th ہے، 10th ہے، 12th ہے، 11th ہے، جو بھی اس میں اردو کا جو چیپٹر، اردو کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہے، اور CTET BEd وغیرہ سب کے لیے ہے۔ چلیے آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم لوگ علم صرف کے بارے میں، علم صرف نہیں، علم ہجا جو سب سے پہلا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے قواعد کسے کہتے ہیں، حروف کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، یہ سب کے بارے میں جانیں گے ایک ایک کر کے۔ ابھی ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے علم ہجا کے بارے میں کہ علم ہجا کیا ہے، اس کے بعد علم ہجا کے ٹائپس ہے، اس کے بعد پھر اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ اس کا یہ کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ابھی ہم لوگ جانیں گے اردو زبان کے قواعد کا بیان، اس کے بعد حروف تحجی۔ حروف تحجی مطلب سمجھتے ہیں، جیسے الف با تا سا، الف ب ت س، ایسے کر کے جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف شمسی و قمری، اس کے بعد اعراب زبر زیر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو رموز و اوقاف، اوقاف کا بیان پڑھیں گے، ایک ایک کر کے سب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اردو زبان کے قواعد کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی تک اگر جو بھی بچے اردو کی تعلیم کے گروپ سے نہیں جڑے ہیں، اردو کی تعلیم YouTube چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں، تو جلد سے جلد سبسکرائب کر دیں۔ اور آپ لوگ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ کنٹینٹ، اچھا سے اچھا نالج اور اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائیں۔ اگر اس میں کسی ٹائپ کا کوئی دقت ہوتا ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو بلا جھجک آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے واٹس ایپ ہے یا ٹیلی گرام وغیرہ، کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے دیکھیں، سب سے پہلے اردو زبان کے قواعد میں۔ اردو زبان کے قواعد میں دیکھیے، ہر زبان کو درست طریقے سے، دیکھیے یہ سب ڈیفینیشن آپ کو بتائے ہوئے، لیکن علم ہجا، علم حروف ابج اب جو ہے یہ سب جو ہے نہیں پڑھائے ہوئے۔ دیکھیے، ہر زبان کو درست طریقے سے سیکھنے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں۔ ان قوانین مطلب قاعدہ، ٹھیک ہے نا، رول ریگولیشن۔ قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کو ہم علم قواعد یا قواعد زبان بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اردو قواعد، اردو گرامر کہتے ہیں۔ اردو زبان کے قواعد کے درجہ ذیل ہیں، مطلب اردو زبان جو ہے کے قواعد، اس کے جو ٹائپس ہے وہ درجہ ذیل ہے، اس کے نیچے ہے۔ پہلا کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا ہے علم ہجا۔ علم ہجا کی تعریف۔ علم ہجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم ہجا کسی زبان کے حروف تحجی کو الگ الگ کر کے املا اور حجے کی ساخت کا علم ہو۔ علم ہجا کی تعریف دیکھیے، علم ہجا کسی بھی زبان کے حروف تحجی جانتے ہیں، الف سے لے کر یا تک جو ہوتا ہے اس کو حروف تحجی کہتے ہیں، وہ 37 ہے، مطلب 37 ہے۔ اور اسی کو ہم لوگ اگر الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ حروف تحجی کہتے ہیں۔ اور اس کے صحیح طریقے سے املا کو درست کر کے اور ہجے کر کے پڑھنے کو، جیسے الف زور بے اب ہو گیا، الف مدہ زبر آ، میم ساکن عام ہو گیا، ایسے کر کے جو پڑھتے ہیں۔ اردو کا جو بیسک ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ جیسے اردو پڑھنے کے لیے اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو اردو کی قاعدہ، نورانی قاعدہ وغیرہ کیسے پڑھتے ہیں، تو اسی کے جو جوڑ کر پڑھتے ہیں، اسی کو ہم لوگ حروف تحجی کہتے ہیں۔ اور الف تو یا
یا تک جو حروف ہوتے ہیں اس کو حروف تحجی کہا جاتا ہے، اور اس کو جوڑ جوڑ کر جو پڑھیں گے تو اس کو ہم لوگ حروف علم ہجا کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے علم ہجا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ علم ہجا کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے علم ہجا کسی زبان کے حروف تحجی کو الگ الگ کرنے اور املا کی ہجے کی ساخت کا علم ہے۔ علم ہجا ہو گیا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے حروف ابجد۔ حروف ابجد کیا ہوتا ہے؟ تو ہر زبان کی کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ ہر زبان چاہے وہ فارسی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، ہر زبان کا کچھ علامات ہوتی ہے۔ علامت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو جیسے کہ مد ہونا، نقطہ ہونا، زبر ہونا، زیر ہونا، پیش ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے علامات ہے۔ تشدید ہونا، نون گنہ ہونا، تو یہ سب اس کے علامات ہے۔ تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں حروف ابجد۔ دیکھیے ہر زبان کی کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ علامات اور نشانات حروف کہلاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ حروف جو ہوتے ہیں جیسے الگ الگ ورڈ کو ایک جگہ کر کے اس کو ہم اس کے نشانات کو سمجھ کر ہم ایک جگہ کرتے ہیں، اس کو ہم حروف کہتے ہیں، حروف ابجد کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ یہاں ہے الف ہے، اور اس کے بعد الف کے اوپر مد ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کو با ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد پے ہے، تے ہے، جس کو آگے دیکھیے ٹے ہے، جیم ہے، چے ہے، یہ ایسے۔ اس کے بعد چھوٹی دال ہے، اس کے بعد بڑی یہ ہے، زے ہے، بڑی زے، اس کے بعد سین ہے، قو ہے، لام ہے، میم ہے، نون، واو وغیرہ۔ حروف کے مجموعہ کو ابجد کہتے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا۔ علم ہجا مطلب علم ہجا کسی بھی زبان کو الگ الگ کر کر پڑھنے کو ہم حروف تحجی یا پھر علم ہجا کہتے ہیں۔ اور حروف ابجد کسے کہتے ہیں؟ اگر مان لیتے ہیں حروف ابجد اگر کی تعریف کا پوچھ دے تو ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو بتانا ہے کہ ہر زبان کی کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل کو ہم لوگ حروف ابجد کہتے ہیں، جیسے کہ الف، با، تا، سا، جیم، پے، تے، ٹے وغیرہ، یہ سب ہم لوگ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا ہم لوگ دو ڈیفینیشن پر ہے، ایک علم ہجا کی اور دوسرا ہم لوگ علم حروف ابجد کی۔ نیکسٹ ہم لوگ کا کیا ہے؟ دیکھیں اب ہم لوگ حروف تحجی کی طرف جانیں گے۔ حروف تحجی دیکھیں حروف تحجی کی کل تعداد آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کے آبجیکٹیو میں کوشچن پوچھ دیا جاتا ہے کہ حروف تحجی کی کتنی تعداد ہے۔ بہت سارے بچے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو معلوم ہی نہیں رہتا، جیسے الفابیٹ، یا مطلب جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ الفابیٹ کی کتنی کس میں ہے، مطلب کتنا تعداد میں ہے۔ تو حروف تحجی کی کتنی تعداد ہے بچے لوگ گننے لگیں گے، الف با پا تو کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس میں آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ یاد کر لیجئے گا اردو میں حروف تحجی کی کل تعداد 37 ہے، 37 ہے، جس میں ہے آپ کو الف ہے، الف مد ہے، با ہے، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چے، خے، خے، دال، ڈال، زال، رے، زے، بڑی زز، سین، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ تک یہاں تک ہے وہ کل تعداد کتنے ہیں؟ 37۔ اب ہم لوگ مرکب حروف کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو حروف ابجد علم ہجا کے بارے میں جانے تھے، اس کے بعد مرکب حروف کے بارے میں جانیں گے۔ مرکب حروف کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے وہ حروف ہے جو ہائے دو چشمی مخلوط سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ کل تعداد کتنے ہیں؟ 15 ہے، 15 ہے۔ مرکب حروف مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے حروف جو چھوٹی ہا کے ساتھ مل کر بنے اس کو ہم لوگ حروف مرکب کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایگزامپل، جیسے کہ بے میں لگا بھے، پے میں لگا پھے، تے میں لگا تھے، ٹھے میں لگا ٹھے، جیسے چے، چھے، دھا، ڈا، ایسے کر کے پڑھتے ہیں نا۔ رے ہو گیا، کاف میں لگا کھے، اس کے بعد گاف میں لگا گھے، لام میں لگا لے، میم میں لگا مہ، ایسے کر کے اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کی تعداد آپ کو 15 ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیے زبان کے جدید اصولوں کے مطابق الف ایک، جبکہ الف پلس الف کو ہم لوگ آشمار کیا جاتا ہے۔ آشمار کیا جاتا ہے مطلب یہ
کہ پہلے کا جو الف ہوتا تھا تو اس کو ایک الف ہو گیا، اور الف پلس الف جو ہوتا ہے تو وہ مد کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ آشمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، اسی طرح ہائے مخلوط مطلب ہے اردو میں کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائے مخلوط جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی حروف کے ورڈ کے شروع میں نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے، یہ اسی طرح ہائے مخلوط جو آپ کو جس کو ہم لوگ جو چشمی ہے کہتے ہیں، یہ اردو کے کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا ہے۔ حمزہ اردو میں پورا حروف شمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بسا اوقات کچھ وقت بطور اضافت آتا ہے، مثلاً کہ جیسے کہ سرمایہ اردو میں، تو سرمایہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے، لیکن آپ کو دیکھیے سرمایہ کا جو ہے اس میں دیکھیے یا کے بعد ہے، تو اس کا حمزہ جو ہے یہ آپ کو ہاف ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اردو مجموعہ کلام کہوگے، جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے کہ تحفہ خلوص وغیرہ، یہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ جانیں گے حروف بلحاظ حرکات۔ اس سے پہلے جو ہم لوگ کیا پڑھے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں کہ جیسے کہ علم ہجا پڑھ لیے۔ علم ہجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حروف کو الگ الگ کر پڑھنے کو علم ہجا، جس کو حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہے کہ آپ کو مرکب حروف مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرکب حروف جو ہے کسی بھی حروف کو اگر ہم کوئی حروف پڑھ رہے ہیں تو اس کے الگ الگ نشانات ہوتے ہیں، جیسے کہ الف، مد، با، تا، سا، جو اس پہ جو نقطہ ہوتا ہے اس کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حروف تہجی کی کتنی تعداد ہے تو 37 ہے۔ مرکب حروف کی کتنی تعداد ہے تو وہ آپ کو جو بے مخلوط حروف جس کو کہتے ہیں مرکب حروف، تو اس کی تعداد ہے آپ کو 15، جس کو ہم لوگ 15 کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ جانیں گے کہ مرکب حروف میں اب حروف کے لحاظ سے ہم لوگ جو حرکات ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے جانیں گے۔ دیکھیے، حروف کے لحاظ سے جو حرکات ہیں اس کے بارے میں، تو حروف کے لحاظ سے حرکات ہے تلفظ یا صوتی لحاظ سے اردو میں حروف کے 2 اقسام ہیں۔ تلفظ مطلب سمجھتے ہیں ورڈ، یا صوتی مطلب ہوتا ہے صوت، آواز، بولنے کے طور طریقے کو۔ تلفظ یا صوتی لحاظ سے اردو کے 2 قسم ہیں، ایک ہے حروف علت اور دوسرا ہے ایک حروف صحیح۔ ایک ہے حروف علت، دوسرا ہے حروف صحیح۔ تو پہلے ہم لوگ حروف علت کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے، حروف علت میں کیا ہے؟ الف، واو اور یا وہ حروف ہے جن کے ملانے سے الفاظ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان الفاظ کو حروف علت کہا جاتا ہے، جیسے کہ با پلس الف، جس کو ہم لوگ با کہتے ہیں، بے پلس الف با۔ اس کے بعد بے پلس واو، جیسے بو ہو گیا، اور اسی طریقے سے سین پلس یا سے سی ہوتا ہے وغیرہ، حروف علت کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ واویلس بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ حروف علت، الفاظ کے حرکات کے اعتبار سے حروف کے 2 قسمیں ہیں، حروف علت، حروف صحیح۔ حروف علت مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ورڈ کو جو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا جو ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ واویلس بھی کہتے ہیں انگریزی میں، تو اس کو جیسے با پلس الف، جیسے با ہو گیا، جیسے بو، بے پلس واو تو ہو جائے گا بو، سین پلس یا تو ہو جائے گا سی، اور اس کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ پڑھیں گے حروف صحیح کے بارے میں۔ تو حروف صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، حروف صحیح وہ حروف ہے جو کسی حرف علت یا علامت حرکت جیسے زبر، زیر، پیش کے بغیر آپس میں مل کر کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتے، حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں کہ وہ حروف، ایک تو تھا سب سے پہلے آپ کا تھا یہ ایک حروف علت تھا جو آپ کو ورڈ کو جوڑ کر ملانے پر حروف علت بن گیا۔ دوسرا حروف صحیح ایسا حروف ہے جو علت
اور علامات کی حرکت زبر زیر پیش وغیرہ کو آپس میں مل کر کوئی آواز پیدا نہ کرے، اس کو ہم لوگ حروف صحیح کہتے ہیں. جیسے کہ بے ہے، پے ہے، تے ہے، جس کو ہم لوگ با، پا، تا، ٹا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. جیم ہے، دال ہے، سین ہے، میم ہے وغیرہ. یہ حروف صحیح کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کانسوننٹ. جیسے ایک واویل ایک کانسوننٹ ہوتا ہے. تو واویل مطلب آپ سمجھ کے، اوپر والا جو ہوتا ہے آپ انگریزی کے ٹینس میں پڑھیے گا تو اسی میں آپ کو یہ ہوگا کہ واویل انگریزی میں کتنے ہیں، تو آپ کو 5 ہے. اے، آئی، ای، یو، وی یہ سب وغیرہ ہے. تو اسی طریقے سے اردو گرامر میں بھی آپ کو حروف علت اور حروف صحیح کو ہی آپ لوگ واویل اور کانسوننٹ کہتے ہیں. تو واویل حروف علت کو کہتے ہیں اور کانسوننٹ جو ہے آپ کو حروف صحیح کو کہتے ہیں. تو حروف صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو حرف علت یا علامت کی حرکت کو نہ درسائے، اس کو ہم لوگ حروف علت کہتے ہیں، نہیں حروف صحیح کہتے ہیں. اس کا اگزامپل بھی ہے، جیسے بے ہے، پے ہے، تے ہے، ٹے. تو اس میں آپ کو زبر زیر تو نہیں دیا ہوا ہے، تو مین یہی ہے کہ حروف علت کا ایک اگزامپل دیکھیے. حروف علت جو ورڈ کو ملا کر جوڑے اس کو حروف علت کہتے ہیں، اور حروف صحیح جس میں آپ کو زبر زیر پیش نہ آئے اس کو ہم لوگ حروف صحیح کہتے ہیں. اب ہم لوگ نیکسٹ جو ہے، ایک تو آپ کو حروف تہجی ہو گیا اور اردو زبان کے قواعد بھی ہو گیا. اب ہم لوگ حروف شمسی و قمری کے بارے میں جانیں گے. حروف شمسی اور قمری کسے کہتے ہیں؟ تو حروف شمسی اور قمری میں آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے حروف قمری کسے کہتے ہیں، اس کے بعد حروف شمسی. دیکھیے جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں ہم لوگ حروف قمری کہتے ہیں. جیسے حروف قمری کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حروف قمری کی 14 قسمیں ہیں. 14 قسم مطلب 14 پیس، ٹھیک ہے. جیسے الف ہے، با ہے، جیم، ہا، خے، دال، عین، دال نہیں ہے، خے ہے، عین، غین، فے، قاف، چھوٹی کاف، میم ہے، واو ہے، ہے، یا ہے. مثال کے طور پر جیسے القمر، اسد اللہ، الغالب، یا پھر آپ کو الامان، بیت المال وغیرہ، یہ سب حروف قمری میں آتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے، بس خالی آپ کو حروف قمری کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کے بارے میں، کیونکہ حروف قمری میں کتنے ورڈ آتے ہیں تو آپ کو 14 ورڈ آتے ہیں، یہ سب کے بارے میں جاننا ہے. اور آپ کو اگزامپل میں جیسے کہ ہے الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، چھوٹی کاف، میم، واو، ہے، یہ سب دیا ہوا. نیکسٹ کیا ہے؟ حروف شمسی. حروف شمسی کے بارے میں جانیں گے. حروف شمسی عربی زبان میں شان و عزت کے لیے بعض اسما پر الف لام لگا دیا جاتا ہے. مطلب حروف شمسی مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی کی لغت میں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے وہاں بعض اوقات اگر کسی کی شان و عزت وغیرہ میں اگر ہم بولتے ہیں تو اس میں الف لام جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے کہ مان لیتے ہیں کسی کا نام ہے آپ کو عمر، تو اس کا نام عمر ہے تو اس کو اگر ہم عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ عزت کے ساتھ العمر. جیسے کہ حبیبی مطلب ہوتا ہے دوست، تو اس کو ہم لوگ اگر عزت رسپیکٹ کے ساتھ بولیں گے تو الحبیبی یا پھر والحبیبی ایسے کر کے یوز کرتے ہیں رسپیکٹ کے لیے. دوسرا ہم لوگ دیکھیے اس میں آپ جان گئے عربی زبان میں شان و شوکت جس کے ہم لوگ عزت رسپیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے لیے بعض اسما پر الف لام لگایا جاتا ہے. جیسے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پہلے الف آتا ہے تو تلفظ میں پڑھنا نہیں جاتا. اگر کچھ ایسے، صحیح بات ہے، اگر کچھ ایسے ورڈ آتے ہیں جس میں اگر الف لام آتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے کہ اگزامپل کے ساتھ دیکھیے تلفظ میں پڑھا نہیں جاتا ہے اور لفظ کا اول صرف مشدد پڑھا جاتا ہے. لفظ کا اول جو فرسٹ والا رہتا ہے اس کو ہم لوگ مشدد مطلب تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ اگزامپل پہ دیکھیے جن حروف کے آغاز میں
جن حروف کے آغاز میں الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے ان حروف کو ہم لوگ حروف شمسی کہتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ فار ایگزامپل پہ جیسے کہ آپ کو عبد الباسط یا پھر عبد المالک، عبد الرازق ایسے کر کے جو خدا کے صفاتی نام ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو الف کے اور لام رہتا ہے، لیکن اس میں جو الف رہتا ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ حروف شمسی کہتے ہیں. تو حروف شمسی کی بھی تعداد کتنی ہے؟ تو 14 ہے. حروف قمری کی تعداد 14 ہے، حروف شمسی کی بھی تعداد 14 ہے. دیکھتے ہیں آگے. دیکھیے حروف شمسی کی تعداد 14 ہے، جیسے کہ تا ہے، ثا ہے، دال زال رے زے سین بری شین صاد ذات تو زو، لام ہے، نو ہے، یہ سب ہے. جیسے کہ الشمس ہارون رشید، تو ہارون رشید. الرحمن، یوم الدین جیسے نظام الدین، تو یہ سب ہے. تو یہ معین الدین، بدر الدین، جمال الدین، تو یہ سب جو ہے آپ کو اس ورڈ میں آپ کو دیکھیے آپ پڑھنے میں لکھا تو جاتا ہی ہے الف لام کے ساتھ، لیکن اس میں جو یوز ہوتا ہے اس میں آپ کو مطلب جو بولتے ہیں تو اس میں بولنے کے سمے الف لام نہیں بولا جاتا ہے. تو ایسے حروف کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حروف قمری، حروف شمسی کہتے ہیں اور اس سے جو حروف شمسی ہے، حروف شمسی میں آپ کو جس میں تشدید، زبر زیر وغیرہ نہیں ہے اس کو ہم لوگ حروف قمری کہتے ہیں. اور جس میں الف لام ورڈ یوز ہو لیکن اس کو پڑھنے میں نہیں یوز کیا جاتا ہے، مطلب بولنے کے سمے نہیں یوز ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ حروف شمسی کہتے ہیں. حروف قمری کی تعداد کتنی ہے؟ تو 14 ہے. حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کی بھی تعداد 14 ہے. نیکسٹ ہم لوگ آگے کی طرف چلیں گے. دیکھیے اس کا بھی ہو گیا. اب حروف شمسی بھی قمری بھی ہوگا. اب ہم لوگ جانیں گے اعراب، اس لیے کہ اعراب سے آپ کو زیادہ تر کوشچن پوچھتا ہے. اس آپ کو اردو زبان کے بارے میں اور حروف تہجی کے بارے میں ہمیشہ پوچھتا ہے، اور اعراب کے بارے میں. تو اعراب کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے. شروع کرتے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں اور اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں، یا پھر اعراب کے جو ٹائپس ہیں اس کے بارے میں جانیں گے. دیکھیں سب سے پہلے الفاظ کے درست ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے. اگر کوئی بھی ورڈ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھیے گا، جیسے مان لیتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ زیادہ تر اسٹوڈنٹ یا پھر زیادہ تر جو اردو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اردو کے بارے میں جو تلفظ ادائیگی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جیسے جیم ہے، اس کے بعد زے ہے، تو جیم زے میں فرق ہے. لیکن بعض حضرات کیا کہتے ہیں جیم کو بھی جیم پڑھتے ٹھیک ہے، لیکن زے کو بھی جے پڑھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے غلط ہو جاتا ہے. جیسے کہ جیم ہے تو جیم ٹھیک ہے، لیکن زے کو بھی جے پڑھ دیتے ہیں. جیسے کہ صاد ہے، اس کے بعد زاد ہے، تو زاد کو بھی پڑھ دیتے کیا؟ داد. تو مطلب زاد کو دال پڑھ دیتے ہیں. ایسے کر کے جو ہے حروف کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، اسی کو ہم لوگ اعراب کہتے ہیں. دیکھیں اعراب میں کیا ہوتا ہے، اعراب میں تلفظ کی درست ہونا چاہیے. تلفظ کے اعراب کے لیے حرکات و سکنات کا جاننا ضروری ہوتا ہے. املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار ہوتی ہے. املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار ہوتی ہے. اگر آپ کو اعراب کے بارے میں نالج نہیں ہے تو آپ اگر املا لکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو غلطی ہوگی. صورت اختیار کی جانی چاہیے جو اہل زبان میں رواج پا چکی ہو، یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو وہی قالب و لہجہ اختیار کرتا ہے، اردو کا وہی لب و لہجہ اختیار کرتا ہے جو مدر لینگویج میں یوز کی جاتی ہے، جانی چاہیے جو عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو یا کوئی اردو زبان، تاہم یہ اصول قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ بولا جا رہا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے اتنا زیادہ نہیں لکھنا ہے، آپ کو یہ لکھنا ہے کہ الفاظ کی درست ادائیگی کو ہم لوگ اعراب کہتے ہیں.
اب اس میں آپ کو جیسے تلفظ کے اعراب، حرکات و سکنات، مطلب کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، اس کو ہم لوگ اعراب کی انڈر میں آتا ہے۔ اگر آپ سے ایگزام میں پوچھ دے کہ اعراب کسے کہتے ہیں، تو الفاظ کے درست ادائیگی کو ہم لوگ تلفظ کے الفاظ یا تلفظ کے درست ادائیگی کو ہم لوگ اعراب کہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اعراب حرکات و سکنات۔ اعراب میں جو حرکت و سکنات ہوتے ہیں، جہاں مطلب کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ہلکا رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہ سب کے بارے میں دیکھیے۔ دوست تلفظ، مطلب دوست تلفظ کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہے۔ ان علامات کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب لگانے سے حروف دو حالتوں میں آ جاتے ہیں، ایک متحرک یا ساکن۔ ایک متحرک یا ساکن۔ تو متحرک اور ساکن کی تعریف ہم لوگ جانیں گے، ڈیفینیشن، تو اس سے بھی ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے متحرک کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ جانے ہیں، دیکھیے متحرک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب حروف پر زبر زیر پیش آئے یا یہ اپنی آواز دے تو دیتے ہیں، اور ایسی حروف کو ہم لوگ متحرک کہتے ہیں، اور ایسے حروف کو ہم لوگ متحرک کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والا ہے، دیکھیے اس سے پہلے آپ کیا پڑھیں اعراب کے بارے میں؟ تو اعراب میں کیا بتایا ہے کہ اعراب مطلب جیسے اگر ہم کوئی دوست لفظ لکھتے، اگزامپل بتایا گیا ہے، اگر ہم دوست لفظ لکھتے ہیں تو دوست لفظ میں جو حروف یوز ہوتا ہے، جیسے کہ دال، واو، سین اور تے یوز ہوتا ہے، تو اس کے علامات اگر ہم اس پہ زبر زیر ڈالیں گے تو کس طریقے سے یوز ہوگا؟ تو یا پھر وہ متحرک ہو جائے گا یا پھر ساکن ہو جائے گا۔ تو متحرک کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں، تو اس کے پہلے ڈیفینیشن جانیں گے، تبھی تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھیے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو متحرک مطلب جب جو حروف پر زبر زیر یا پیش آئے یا اپنی آواز دیتے ہیں، اور ایسے حروف کو ہم لوگ متحرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی ورڈ ہے، اگر نارمل جیسے اردو میں دوست لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دوست پر زبر زیر دے دیں گے تو یا پھر متحرک یا پھر ساکن ہو جائے گا۔ تو اگر اس پہ زبر زیر آیا تو متحرک ہو جائے گا۔ اور ساکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب حرف پر کوئی حرکت، زبر زیر یا پیش، سمجھ گئے، نہ ہو بلکہ جزم ہو تو ایسا حرف جو ہے ساکن کہلاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب سمجھ میں آئے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ورڈ ہے اور اس ورڈ میں آپ کو زبر زیر ہی کھلی ہے تو وہ ورڈ جو ہے نا آپ کو متحرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ورڈ ہے جیسے کہ دوست ہے، تو دوست ہی پہ اگر ہم زبر زیر ڈالیں گے اور اس میں اگر ساکن نہیں آتا ہے، ساکن سمجھتے ہیں آپ کو پیش ٹائپ کا، اس ٹائپ کا رہتا ہے، جیسے ایک ہوا زبر ہے، یہ ہے زیر، زبر زیر آپ لوگ اردو کی قاعدہ میں پڑھتے ہوں گے، یہ زبر ہو گیا، اور اس کے بعد جو ایک لکیر رہتا ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اسی کے نیچے ہے تو یہ زیر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ایک پیش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ ایک ساکن ہوتا ہے جو ہلکا اسی ٹائپ کا رہتا ہے جو ورڈ کو ملاتا ہے، تو یہ ساکن کہلا گیا۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اب ہم لوگ جانیں گے۔ متحرک، ساکن سمجھ گئے۔ متحرک جس ورڈ میں زبر زیر پیش آئے اسے ہم لوگ آواز، اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ جس ورڈ میں زبر زیر پیش نہ آئے بلکہ جزم آئے اس کو ہم لوگ ساکن کہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیے نیکسٹ ہے ہم لوگ کا اعراب کی قسمیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب میں آپ کو اعراب کے اقسام جیسے زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں، وہ سب کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے پورا ٹوٹل ہے۔ کھڑا زبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ سب آپ کو گرامر جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کو جو بھی کلاس میں پوچھا جاتا ہے، اگر ایگزام میں آپ کو ٹف گرامر پوچھ دے اور آپ کو یہ سب کے بارے میں نہیں معلوم رہے گا تو پھر تو آپ کو دقت ہو جائے گا۔ دیکھیے اعراب کے بارے میں، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے زبر زیر وغیرہ کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ زبر کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ ترچھی لکیر کے جو ترچھی لکیر اوپر میں جو دیا ہوا ہے، ترچھی لکیر حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، اس لیے کہ جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے کہ ساجد، ڈر، اطہر وغیرہ، یہ ہو گیا۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ رک جائیے آپ لوگ، دیکھیے زیر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آپ کو یہ تیر کی ترچھی نظر، مطلب ترچھی لکیر ٹائپ کا ہوتا ہے، جس میں حروف کے صحیح طور طریقے کو دیکھیے، ترچھی لکیر حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا، عربی میں زیر کو ہم لوگ کسرہ کہتے ہیں، عربی میں زبر کو ہم لوگ فتح کہتے ہیں، اور عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، یہ ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیے نیکسٹ پیش کسے کہتے ہیں؟ تو پیش مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے، یہ تھرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں پیش کو ہم لوگ ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جس حرف پر پیش آئے اسے ہم لوگ مضموم کہا جاتا ہے، جیسے مثلا آپ کو پر، جیسے اردو وغیرہ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کھڑا زبر کسے کہتے ہیں؟ تو کھڑا زبر ہے، دیکھیے یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے اور دو زبر برابر پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ الہی، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، یہ سب اس کا اگزامپل ہے۔ دیکھیے اگر اس میں کسی ٹائپ کا آپ کو سمجھانے کے لائق نہیں ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہو تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کھڑا زیر کسے کہتے ہیں؟ تو کھڑی زیر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ علامت کے حرف کے نیچے لگتی ہے اور دو زیر کے برابر آواز دیتی ہے، یہ ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جزم کسے کہتے ہیں یا سکون کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے۔ جزم یا سکون یہ علامت حروف کے سکون یا ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے اور حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اسے علامت والا حرف ساکن کا ہوتا ہے، جیسے کہ امکان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جس کو الف کے اوپر جو جزم رہتا ہے، اس ٹائپ کا ہم بولے نا۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے تنوین سے اور نون کی آواز دیتے ہیں، جیسے کہ فوراً، اصلاً، مثلاً، یہ سب ہے۔ تو تنوین مطلب جس میں نون گنہ ہو اس کو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں۔ جزم مطلب یہ ہوتا ہے جو یہ علامت حرف کو سکون یا ٹھہراؤ کرتا ہے، روکتا ہے۔ کھڑی زیر مطلب جو دو زیر پڑھی جائے اس میں کھڑی زیر ہے، دو زبر پڑھا جائے تو اس کو ہم لوگ کھڑا زبر کہتے ہیں۔ زبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، اور اس کے بعد عربی میں زیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو کسرہ کہتے ہیں، یہ سب ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں تشدید۔ تشدید کے بارے میں بھی پوچھتا ہے۔ دیکھیے آپ کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے اردو میں، آپ اردو گرامر میں آپ کا ایک نمبر بھی، چاہے وہ کسی طریقے سے آپ کو جتنا بھی ٹف پوچھے، لیکن اس کو آپ کو ضرور اس گرامر سے آپ کا ایک نمبر بھی نہیں چھوٹے، چاہے وہ کتنا ٹف پوچھ جائے یا کتنا آسان۔ بعض حضرات بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے لوگ جو ہے کہ سوچتا ہے کہ ارے ایگزام میں زیادہ ٹف نہیں پوچھے گا، آسان یاد کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹف والا کوشچن چھوٹ جاتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات ایسے لڑکے بھی، ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو ٹف یاد کر لیتے ہیں، مشکل گرامر کو یاد کر لیتے ہیں لیکن آسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ویسا اسٹوڈنٹ ہم کو نہیں بننا ہے، ہم کو بننا ہے آپ کو بیچ والا، مساوات، جس میں ہم لوگ کو آسان تو یاد کر ہی لینا ہے لیکن ٹف والے کو بھی ایک نظر دیکھ لینا ہے، 2-3 بار پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تاکہ اس لیے کہ اگر ہم کو آسان سے پوچھے گا تو یاد ہے ہی ہے، اگر گرامر ٹف سے پوچھے تو ہمارے ذہن میں رہے گا اور ہمیں یاد رہے گا، تبھی تو ہم اس کا جواب دے سکتے۔ دیکھیے 98 مطلب 90 سے اوپر کراس کرنے کے لیے آپ کو اچھی تیاری ہوگی، تبھی آپ کو نمبر آ سکتا ہے۔ اردو میں اور آسان طریقہ ہے،
روزانہ آپ کو ہم پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ اگر آپ کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹہ پڑھتے، شروع سے آتے، تو آپ کو اچھی طریقے سے تیاری ہو جاتی۔ دیکھیے تشدید کسے کہتے ہیں، آپ کا سمے ضائع نہ کرتے ہوئے، تشدید یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ علامات والے حروف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر جو تشدید ہوتا ہے، آپ کو دیکھیے گا کسی بھی ورڈ میں جیسے ڈبلو ٹائپ کا رہتا ہے، اس کو ہم لوگ تشدید کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی بھی ورڈ کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اگر اللہ لکھتے ہیں تو اللہ میں آپ کو تشدید رہتا ہے، پلس کھڑا زبر بھی رہتا ہے، تو اللہ پڑھتے ہیں نا، تو لفظ الف مطلب اللہ میں آپ کو تشدید ہے، اس لیے ڈبل پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے نیکسٹ کیا ہے، اسی میں دیکھیے اسی علامات والے حرف کو ہم لوگ مشدد یا پھر تشدید کہتے ہیں۔ اگر آپ مشدد پوچھ دے یا تشدید پوچھ دے تو آپ کو بتا دینا ہے۔ آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یہ پوچھتا ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو فالتو کر رہے ہیں، آپ کا سمے ویسٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے، دھیان دیجئے۔ اس علامات والے حروف کو ہم لوگ تشدید یا مشدد کہتے ہیں۔ موقوف اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی لفظ میں ایک ساکن حرف ہو، سمجھ گئے، کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف آ جائے تو اس حالت کو ہم لوگ وقف اور غیر متحرک حروف کے موقوف کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً کہ نیند، یہاں اس میں نون ہے لیکن نون ساکن ہے، ساکن مطلب سائلنٹ ہے، جس کو ہم لوگ موقوف بھی کہتے ہیں، ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اشتباہ نے اشباع، اور اس کے بعد عاملہ ہے، تو یہ ہے ادغام ہے، مخدوم ہے، تو یہ سب اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے۔ دوسرے بیان میں جاتے ہیں ہم لوگ، کہ دوسرے بیان میں آپ کو سکتہ، وقفہ، وقفے، علامت استفہام، علامات تعجب، یہ سب آپ کو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اسٹارٹنگ میں اس کا کیا بولا جا رہا ہے؟ کلام یا جملوں کو بولا جا رہا ہے، کلام یا جملوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنے اور جدا کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہے انہیں ہم لوگ رموز یا پھر آپ کو اوقاف کہتے ہیں۔ جملے کو درست مطلب کے لیے ان کا جاننا اور استعمال کرنا اشد ضروری ہے۔ یہ سمجھ، ایک علامت جیسے وقفہ کہتے ہیں، جسے ہم لوگ وقفہ کہتے ہیں، اس کے استعمال کو دیکھیے۔ جیسے ٹھہرو مت جاؤ کے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں، جیسے ٹھہرو مت، اس کے بعد ٹھہرو مت جاؤ۔ ایک علامت کے آگے پیچھے کرنے سے پورا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر علامت جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم لوگ آگے پیچھے کر دیں گے تو اس کا معنی ہی مطلب الگ ہو جائے گا۔ رموز اوقاف میں بہت سی علامت ہوتی ہے جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ چلیے ہم لوگ درجہ ذیل میں سے سب سے پہلے سکتہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی علامت آپ کو اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ یہ جملے کے الفاظ یا مرکبات کے درمیان استعمال ہوتا ہے، اس پر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ آپ لوگ اردو تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کو اس کا جو رول ریگولیشن ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا ٹھہرنا، جیسے کہ خاص کر کے جیسے عربی وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کہیں پہ آپ کو کہیں پہ وقف دیا رہے گا، کہیں پہ اس ٹائپ کا رہتا ہے، کہیں پہ اس ٹائپ کا رہتا ہے، وقوف کامل رہتا ہے، علامت رہتا ہے، تو یہ سب کے بارے میں معلوم ہی نہیں رہتا ہے۔ معلوم رہے گا تبھی تو ہم لوگ قرآن شریف کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ سکتہ کے بارے میں تو آپ بتا دیے کہ یہ علامت آپ کو اس ٹائپ کا رہتا ہے، اس جملے کے الفاظ یا مرکبات کے درمیان استعمال ہوتا ہے، اس پر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد وقفہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی علامت آپ کو دیکھیے، ایک اس ٹائپ کا رہے گا، اس پہ ایک بندو رہے گا، مفرد۔ دیکھیے مفرد جملہ کے اختتام مطلب ختم پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ سکتہ کی نسبت یہاں زیادہ ٹھہرنے کا حکم ہے، مطلب یہ کہ سکتہ پہ تھوڑا ٹھہرا جاتا ہے، اور وقفہ مطلب آپ کو یہاں پہ تھوڑا زیادہ ٹھہرا جاتا ہے۔ وقف کامل کسے کہتے ہیں؟ تو وقف کامل مطلب دیکھیے، اس کی علامت یہ ہے، اس ٹائپ کا جو ہے آپ کو تھوڑا سا ڈاٹ ٹائپ کا رہے گا، یہ اس پر ٹھہرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سکتہ میں تو آپ کو ہلکا ٹھہر کر چلے جانا ہے، قرآن شریف جب پڑھیے،
اور وقفہ میں ہے آپ کو اس میں تھوڑا ٹھہرنے کا حکم ہے، ٹھہر سکتے ہیں، اور وقفے کامل رہے، اس ٹائپ کا رہے تو آپ کو ہر حال میں ٹھہرنا ہی پڑے گا، بغیر ٹھہرے آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ یہ تو آپ کو زیادہ ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا، سیٹیٹ وغیرہ یہ سب میں آپ کو پوچھ دیتا ہے، اس لیے ہم اب پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو کلاس 10 12 والے میں اتنا زیادہ ٹف نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن بائی چانس اگر پوچھ دے تو آپ ضرور اسے دیکھ لیجئے گا۔ دیکھنے میں کیا نالج ہے، ایجوکیشن آپ کو جتنا ایجوکیشن لیجئے، جتنا نالج لیجئے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو پڑھ لینے سے آپ کو عربی پڑھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں تو بہت آسانی ہو جائے گا کہ کہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، یہ سب۔ نیکسٹ کیا ہے دیکھیے، علامات حذف۔ علامت کو حذف کرنا مطلب ورڈ کو جو کم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، وہ علامات حذف۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر عبارت میں کسی چیز کا ذکر نہ کرنا ہو تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی بھی ورڈ ہے، اگر اس کو ہم لوگ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ کو چھوٹا سا زیرو ٹائپ کا جو ہے نا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ حذف ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے دیکھیے، علامت استفہام، جیسے جس کو ہم لوگ کوشچن مارک بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں آتی ہے، جس کو ہم لوگ کوشچن مارک بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے آپ کو، علامت تعجب یا ندا۔ ندا مطلب سمجھتے ہیں آواز لگانا۔ تو اس علامت کی یہ دیکھیے اس ٹائپ کا رہتا ہے، یہ ہے کہ کسی تعجب یا حیرانگی یا جذبات کے اظہار کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ علامات تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کسے کہتے ہیں، علامات اس کی نشاندہی آپ کو ایسے ہے، ڈبل ڈاٹ ٹائپ کا ہے۔ کسی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو، کسی بھی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً کہ یہ وقت وہ جو گزر رہا ہے واپس نہیں لایا جا سکتا ہے، جو وقت گزر رہا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا ہے، اس پہ یہ ڈاٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ علامات حرکت، علامات ذیل، اقتباس، یہ سب اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے، پھر بھی آپ کو ایک بار ریویژن کروا دیتے ہیں۔ علامات تفصیلیہ ہو گیا، علامت ترک، علامت تعجب، علامت ندا بھی ہو گیا۔ علامت تفصیلیہ میں ہم لوگ تھے، اب نیکسٹ کیا ہے، علامت ترک۔ ترک مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ علامت ترک کسے کہتے ہیں، تو علامت ترک جیسے کہ کسی بھی علامت کی ایک نشاندہی، مطلب اس کا نشاندہی آپ کو نیچے میں ہلکا ڈاٹ ٹائپ کا رہے گا، یہ عبارت میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے دیکھیے، علامات ذیل۔ علامات ذیل کسے کہتے ہیں، تو علامات ذیل میں آپ کو اس ٹائپ کا رہے گا، اس میں اس کی نشاندہی یہ ہے اور ذیل میں استعمال کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، علامات اقتباس۔ اقتباس اس کی نشاندہی اس ٹائپ کا ہے، جیسے کہ یہ رہتا ہے، آپ کو ہر چیز میں ہندی وغیرہ، انگریزی، ہندی میں بھی سب میں یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ علامت کسی عبارت کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، کسی بھی عبارت کے شروع اور آخر میں اس کو لگائی جاتی ہے۔ علامت شیر کسے کہتے ہیں، تو علامات شیر کسے کہتے ہیں، یہ علامت نثر کی درمیان شعر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ علامت مصرع کسے کہتے ہیں، تو علامت نثر کے درمیان مصرع آ جائے تو یہ علامت، جس کو ہم عین رہتا ہے نا اس ٹائپ کا استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، علامت صفحہ۔ علامت صفحہ آپ لوگ اردو کو پڑھیے گا تو دیکھیے گا آپ کو کہیں کہیں یہ ہلکا ٹائپ کا رہتا ہے، کہیں یہ رہتا ہے، تو یہ سب آپ کو بیسک نالج آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ علامت مصرع کسے کہتے ہیں، علامت شعر کسے کہتے ہیں، علامت صفحہ کسے کہتے ہیں، علامت قوسین کسے کہتے ہیں، یہ سب تو ضروری ہے۔ یہ علامت صفحہ کسی عبارت میں صفحہ کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پیپر کو اگر پڑھیے گا تو اس ٹائپ کا ڈاٹ رہتا ہے، تو اس کو پڑھنے سے اس کی مطلب نیکسٹ یوز کریں۔ نیکسٹ کیا ہے، علامت قوسین۔ علامت قوسین کسے کہتے ہیں، اسے خطوط و وحدانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی نشاندہی یہ ہے کہ 3 خطوط،
اس کی نشاندہی 3 خطوط ہے. خطوط مطلب یہ دیکھیے اس ٹائپ کا ہے، جیسے میتھ میں کیسے پڑھتے ہیں، چھوٹے بریکٹ، اس کے بعد مڈل بریکٹ، اس کے بعد مطلب لارج بریکٹ جو ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ یہ خطوط کہتے ہیں، یا پھر مطلب علامت قوسین بھی کہا جاتا ہے. اس کو کسی شے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ علامت حاشیہ، کسی جملے یا لفظ کا مطلب حاشیہ میں لکھنا ہو تو اسے ہم لوگ یہ اس ٹائپ کا ایسے کر کے ڈاٹ رہتا ہے، یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. علامت تخلص یا بیت کسے کہتے ہیں؟ تو علامت تخلص یا بیت، دیکھیے علامت تخلص یا بیت کے بارے میں جانتے ہیں. شاعر کے تخلص پر استعمال کی جاتی ہے یہ نشانی جو رہتا ہے، دیکھیے کہ کوئی بھی چاہے غالب ہے یا پھر تو اس کے اوپر یہ نشاندہی رہتا ہے، تو اسی کو ہم تخلص یا بیت کہتے ہیں. علامت خط کیا ہوتا ہے؟ کسی جملہ کو معترضہ کو اصل جملے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ والا ڈاٹ. نیکسٹ کیا ہے آپ کو، یہ لاسٹ ہے علامت الاخ. علامت الاخ مطلب جیسے علامت الاخ بھی کہتے ہیں، یہ علامت علی آخرہ کے مخفف ہے. عبارت جو ہے آپ کو عبارت کے کچھ الفاظ لکھ کر کچھ نقطے ڈال کر اس میں جو ہے نا آپ کو الاخ کیا جاتا ہے، اور الاخ جو ہے لکھا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر کچھ عبارت لکھا جاتا ہے اور اس میں جو ہے نا ڈاٹ ڈاٹ کر کے دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو آپشن رہتا ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی ملا سکتے ہیں. آپ کو ہر کتاب وغیرہ میں آپ کی کلاس 10 12 وغیرہ یہ سب میں بھی رہتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کو علم ہجا سے ریلیٹڈ. علم ہجا کے بیان میں اردو زبان کسے کہتے ہیں، حروف تہجی، حروف شمسی، اعراب اور رموز اوقاف وغیرہ کے بارے میں کہ کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ تو ہم بتا دیے. دیکھیے آپ کو ویڈیو جو ہے لانگ ہے، لیکن آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے. پہلا ویڈیو اس کے اوپر بیان ہوا ہے. اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو جو ہے علم صرف کے اوپر جانیں گے، اس کے بعد علم ہجا تو ہو گیا، علم نحو ہے، علم بیان ہے، یہ سب کے بارے میں جانیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے تیاری کر لیجئے. پھر یہ ویڈیو کے 1 ہفتہ کے بعد یا 10 دن کے بعد انشاءاللہ دوسرا بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا، لیکن پہلے اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، جان جائیے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم، خدا حافظ.